السلام علیکم ویورز آج کی جو ویڈیو ہے یہ ٹراما کے بارے میں ہے۔ اچھا جی، ٹراما کیا ہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، ٹراما جو ہے اصل میں یہ انگلش کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی گہری چوٹ یا ایک بہت ہی ایک شدید صدمہ جو کہ بالکل اچانک جو ہے آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اچھا، ٹراما جو ہے یہ آپ کی روح پہ لگی ہوئی وہ ایک چوٹ ہے یا وہ زخم ہے جو کہ آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل جو ہے مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے اور آپ کو جو ہے آپ کی زندگی کو بالکل جو ہے وہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو ایک چیز ہے یعنی کہ اچانک صدمہ اگر کوئی مل جاتا ہے کسی کو، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم لوگ کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ صدمہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے خدا نہ خواستہ اچانک جیسے کسی کے فادر جو تھے وہ ایک ہی کمانے والے تھے اور وہ جو تھے وہ ایک دن جو ہے انہیں پولیس پکڑ کے لے گئی کسی کیس میں۔ اچھا، پھر کوئی بھی صدمہ اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا جی، پھر جو ہے یا کسی کو ڈیورس ہو گئی یا کسی کو جو ہے اور کوئی اچانک بیماری جو ہے وہ مل گئی، بچے کا کچھ وہ صدمہ مل گیا۔ بہت کچھ ہے جو کہ ہماری زندگیوں میں درپیش آتا رہتا ہے۔ اگر ہماری نہیں تو ہمارے سے جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ان کی زندگی میں بھی آپ بہت کچھ آپ دیکھ پاتے ہو اور اس کی وجہ سے آپ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہو۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہم ٹراما ہے یا اس کو ہمیں کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ جو ٹراما جو ہے اگر کسی کے آ جاتا ہے زندگی میں تو اس کے کیا علامات ہوں گی، اس کو ہمیں کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے کہ وہ جو انسان ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ زندگی کا جو سفر ہے بالکل وہ روک کے ہی نہ بیٹھ جائے، وہ بلکہ جو ہے نا وہ چلتا رہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں یہ زندگی جو ہے وہ آخر کار تو سب کو بے شک مرنا ہی ہے، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی بہت گہری چوٹ کسی کو ملتی ہے، کوئی گہرا صدمہ اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، تو وہ ایسا جو انسان ہوتا ہے وہ بالکل مفلوج ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس پہ ہمیں اس کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم یا کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو کہ واقعی ٹراما کا شکار ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو چکا ہے اور اس کی زندگی بالکل رک چکی ہے، تو ہم اس کو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ ان ویڈیوز کو بنانے کا اصل میں یہ مقصد ہے کہ بھئی ہم ٹراما میں سے کیسے نکلیں اور بالکل ایک جو ہے خوشگوار طریقے سے زندگی جو ہے ٹراما کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کو آگے گزاریں۔ اچھا، لاسٹ جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ بھئی نیند کی کمی جو ٹراما کی وجہ سے ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے نیند کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ابھی بات ہوگی کہ بھئی اچھا بھی ٹراما کسی کو مل جاتا ہے، اگر کسی کی زندگی میں ایک دم کوئی ٹرامیٹک ایونٹ ہو گیا، کوئی صدمہ ایک دم سے گہرا کچھ وہ اس کو جو ہے غم ملا، تو وہ اس کی کیا علامات ہوں گی جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا بھئی یہ جو پرسن ہے یہ اس میں جو ہے یہ ٹراما اس میں یعنی اس کو ہے اس کی لائف میں۔ اور اچھا، یہ جو اصل میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہتی ہوں نا وہ یہ ہے کہ بھئی دیکھیں اب اس میں جو موٹی موٹی سی علامات جو کسی شخص میں آنے لگتی ہیں، وہ چاہے ہو سکتا ہے آپ کی بہن ہو، خدا نہ خواستہ جیسے کسی کی بہن کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو اچانک اور وہ جو ہے پھر آپ کے پاس آئے اپنے جو ہے غم کو شیئر کرنے کے لیے، تو اب آپ اس میں کیا دیکھیں گے؟ وہ آپ کو آ کے ہو سکتا ہے بتائے کہ بھئی جو ہے وہ ہر وقت وہ اسی بات کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ اچھا جی، اس کی تھاٹس جو ہیں وہ ہر وقت پھر وہ جب وہ کوئی کام کرنے لگتی ہے وہی تھاٹس اس کو آنے لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا پھر جو ہے وہ بالکل ہی وہ لوگوں سے اس نے گھلنا ملنا چھوڑ دیا ہے اور وہ بالکل لوگوں کو اوائڈ کرتی رہتی ہے یا کچھ وہ اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا لیتی ہے۔ تو یہ بھی جو اوائڈنس ہے نا وہ بھی ایک نشان ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ ٹراما کا شکار ہے۔ اچھا جی، ٹراما اب جس پرسن کی زندگی میں ہے، ایک تو ہم نے دیکھا کہ وہ اسے ملنا جلنا چھوڑ دیا، دوسرے نمبر پہ دیکھا کہ بھئی جو اس کی جو ہے بار بار انٹروسیو تھاٹس اس کو پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے، جیسے کوئی ہو خاتون ہو تو وہ سوچنے لگتی ہے اپنے بارے میں کہ بھئی یہ ایسے اس کو ٹراما ملا تھا، یہ ہے وہ ہے، یا اس طرح سے یہ اس کی زندگی میں جو ہے یہ ایک گہرا صدمہ کیوں آیا یا اس طرح سے۔ اچھا پھر اس کو جو ہے وہ بار بار جو ہے نا جیسے آپ اس کو بلاتے ہیں کہ بھئی اچھا بھی ہے، تو لیکن پھر وہ وہی بات کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹراما ہے اس کا ابھی ریزالو نہیں ہوا، وہ ان ریزالوڈ ابھی بھی کہیں پڑا ہوا ہے اس کے دماغ کے کسی گوشے میں۔ اچھا، یہ بڑا ایک ضروری ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ بھئی وہ جیسے ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ بھئی ہورا نو ہوری دی تو بابے نو لوئی دی، وہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھئی وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنے کسی ذات کے صدمے میں ہم لوگ اتنے زیادہ جو ہے نا ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں
کہ لوگ کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی محفل میں، تو ہم کوئی اپنی بات، وہی ہمیں اپنا ٹراما یاد آ رہا ہوتا ہے اس وقت میں بھی، یعنی کہ جو انجوائے کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں اپنا ٹراما یاد آ رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر انریزالوڈ ٹراما کا اگر آپ شکار ہو، آپ کو پھر آپ وہی بات دہرانا شروع ہو جاتے ہو، تو یہ مطلب ہم سب کے لیے ضروری ہے. اچھا تو یہ جو ہے نا، اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب آپ کی کوئی دوست ہو، اس کو جو ہے وہ پہلے خدا نہ خواستہ کوئی اس کی لائف میں کوئی پرابلم آئی، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہنا شروع کر دیا بھی اچھا میرے سر میں درد رہتا ہے، مجھے مائیگرین ہوتی رہتی ہے، یا مجھے جو ہے کوئی بہت زیادہ مسل ٹینشن رہتی ہے. تو یہ بھی جو ہے نا سائنس بعض اوقات اس ٹراما کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ بندہ، وہی جو بندہ جس کو ٹراما کوئی ملا ہوا ہے، تو وہ کچھ کہتا ہے کہ اچھا بھی مجھے اب ہیڈ ایک ہو رہی ہے، مجھے ایسے ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا تھوڑی ہیلپ کی ضرورت ہے سائیکولوجیکلی. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں جو اب ایک جو دو چیزیں میں بتاؤں گی کہ بھئی جو ہوتی ہیں جن لوگوں میں ٹراما آ جاتا ہے، لیکن یہ بہت ایکسٹریم چیزیں ہیں اور یہ ان لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. ایک تو جو کہ ٹراما کو پروسیس نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دیکھیں جیسے آپ گنے کی رو آپ نے پی ہوگی، ٹھیک ہے، گنا آپ ڈالتے ہو ایک مشین کے اندر، دوسری طرف سے جو ہے وہ جوس نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب گنے کی مشین کیا کر رہی ہے، وہ گنے کو پروسیس کر رہی ہے، وہ پروسیس کر کے جوس بنا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح ہمارا جو برین ہے وہ ڈفرینٹ جو تھاٹس ہوتے ہیں ہماری، ڈفرینٹ جو زندگی کے جو وہی صدمے ہیں ان کو وہ پروسیس کرتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کے دماغ اتنے بعض اوقات فنکشنل نہیں ہوتے، یا سوچیں کہ بھئی وہ بیچارے ذرا سینسٹیو مزاج کے ہوتے ہیں، برینز اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض کا بہت سے گہرے صدمے جو ہے نا وہ ان کے دماغ کو بہت بری طرح متاثر کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جو برین ہوتا ہے وہ اس چیز کو پروسیس ہی نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، جیسے میں مثال دیتی ہوں کہ بھئی ایک بندہ ہے، جیسے اس کی ایک فیکٹری ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک مطلب دولت کا عادی ہے، دولت مندی اس کے جو ہے نا وہ جو ہے اسی کی، وہ اس کو پتہ ہے کہ بھی اچھا بھی میں ایک رچ پرسن ہوں اور میرے بچے بھی کل کو رچ ہوں گے، ہم ساری ایک رچ فیملی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو کسی دن کہ بھئی اگر اس سے یہ سارا کچھ چھین لیا جائے، یعنی کہ اس کی جو فیکٹری ہے اس کو آگ لگ جائے، کچھ ہو جائے، اب یہ کتنا بڑا ٹراما ہے کہ آپ کا سارا کچھ جو ہے وہ اٹھ گیا. پھر آپ کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب نیا کام شروع کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے آپ کو جناب، پھر آپ کو نئی انرجی چاہیے، وہ سارا کچھ جو ایک محنت تھی وہ تو ضائع ہو گئی نا. تو یہ ٹراما جو ملا اس کو، پھر آپ یعنی بالکل سڑک پہ آ گئے ہو. اب یہ جو ٹراما ہے نا یہ اس کا برین پروسیس کرے گا. اب وہ کبھی ہوتا ہے کہ بھئی لوگ کچھ جو ٹراما کو پروسیس کر پاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ نکل آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے جی، اس سے کیا ہوتا ہے. اچھا اس میں بڑا میں نے دیکھا کہ وہ فیتھ جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ بھئی آپ کا یقین جو خدا پہ ہے وہ کتنا کامل ہے. تو اگر آپ پہ یقین کامل ہوتا ہے تو وہ لوگ ہمیشہ وہ اس چیز سے نکل آتے ہیں، وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جن کا یقین کامل نہیں ہے، وہ چور ہوئے ہوئے ہیں، وہ پھر یہ ہوتا ہے، یا پھر انہیں تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے. تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو ہے اس چیز کو سنبھال ہی نہیں پاتے. تو ایسے لوگ جو کہ یہ ٹراما کو سنبھال نہیں پائیں گے، وہ کیا ہوتا ہے ان میں نمبنس نظر آتی ہے. نمبنس کا کیا مطلب ہوتا ہے، بالکل بے حسی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی جذبات نہیں ہوتے. آپ ان سے بات کرو وہ آپ کو کوئی جواب واپس نہیں آئے گا، فون کال آپ کرو گے فون کال واپس نہیں آئے گی، کچھ بھی ہے وہ نمنس ہو گئے، بالکل ایموشنل نمنس کا شکار ہو گئے، یعنی ایموشنلی بالکل ایک بے حسی آ گئی. اچھا اب ایسی صورت میں اب جیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی آپ کی بیٹا ہو جیسے فار ایگزامپل، اور وہ اس چیز سے گزر رہا ہو، وہ ایموشنل نمنس میں جا چکا ہو، تو وہ کیا ہوگا کہ بھئی وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دھیان نہیں دے، مطلب آپ مدر ہوں جیسے، یا آپ بہن ہو پھر بھی وہ آپ ان کے گھر جائیں تو وہ جو آپ کے بھائی ہوں وہ چپ کر کے منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہوں. تو ایموشنل نمنس کا وہ اس وقت شکار ہے، وہ ٹراما میں ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں اس کو میرے سے پیار نہیں ہے، اس نے مجھے دھیان ہی نہیں دیا، میں اس کے گھر گئی ہوں، میں اس کو پوچھنے گئی ہوں، اس نے جو ہے منہ نیچے کر کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کو کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی نمنس جو ہے وہ آ جاتی ہے بعض اوقات ٹراما کی وجہ سے. اچھا اب جناب ایک اور جو ٹراما کا جو ایک ایکسٹریم اس کا جو سمٹم ہے وہ ہوتا ہے ڈسوسییشن. ٹھیک ہے، یعنی یہ ٹراما جو ہے نا جب وہ یہ آپ کا دماغ ہینڈل نہیں کر پاتا تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کو آپ کے جو انوائرمنٹ ہے اس سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے ایک دم سے.
اچھا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کو جو ٹراما ملا ہے وہ اصل میں آپ کو ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ میں کچھ تھا جس کی وجہ سے ملا. جیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب جو آپ کا ماحول ہے اس میں آپ کی اولاد تھی اس کی وجہ سے آپ کو ٹراما ملا. اچھا، یا آپ کی وائف ہیں وہ کہیں جو ہے وہ مطلب کسی اور کے ساتھ نظر آئیں تو آپ کو ٹراما ملا. تو یہ ماحول میں کچھ تھا جو آپ کے برین نے پرسیو کیا ایز اے ٹراما. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا برین کیا کرتا ہے بعض صورتوں میں، وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو بالکل ڈسوسیٹ کر دیتا ہے اور آپ کو جو لگنے لگتا ہے کہ آپ جیسے کسی ان ریئل ورلڈ میں چل رہے ہو. کچھ لوگوں کو اتنا یہ ایکسٹریم ہو جاتی ہے فیلنگ کہ کچھ چیزیں ان کو چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں. لوگوں کے بال جو ہوتے ہیں وہ لگتا ہے جیسے نکلی سے گرین کلر کے انہوں نے بال لگائے ہوئے ہیں. کچھ عجیب سا کچھ ان کو نظر آنے لگتا ہے کیونکہ ان کا جو برین ہے نا وہ ان کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم اس سے جو ہے ہٹ جاؤ ہر چیز سے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ماحول سے تم ڈسکنیکٹ ہو جاؤ، تم میرے ساتھ رہو. یعنی ٹراما جو ہے نا وہ سمجھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کو جن چمٹ گیا. ٹھیک ہے، تو وہ جن کہتا ہے کہ وہ بس یہ کرتے جاؤ. تو اسی طرح جس کو جو ٹراما میں جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے اس کو جن چمٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جن کہتا ہے کہ میرے ساتھ رہو، باقی دنیا کو چھوڑ دو اور بس کوئی جذبات کا اظہار نہیں کرو، تم اچھے بھی نظر نہیں آؤ، گندے سے بن کے بیٹھے رہو. ٹھیک ہے، اور بالکل ہر چیز سے نا ڈسکنیکٹ آپ کو کر دیتا ہے جیسے جن. تو اسی طرح یہ ٹراما جو ہوتا ہے نا یہ بھی ایک جنی کی طرح ہی لوگوں کو زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے. نہ ہو کسی کی زندگی میں ظاہر، اللہ نہ کرے. لیکن دیکھیں علم جو ہے، آپ کا نالج جو ہے وہ آپ کو بہت جگہ پہ ہیلپ کرتا ہے، آپ کو بچا لیتا ہے، آپ کو بہت زیادہ ڈوبنے نہیں دیتا. جو نالج ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی چیز کا. اچھا جی، ٹراما کو اگر ہم برین لیول پہ دیکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک ٹاپک ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کے لیے ایک الگ ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ برین میں یہ ٹراما جو ہوتا ہے وہ کیا چینج لے آتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم بات کریں گے کہ بھئی اس کے لیے جو کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی جو کی جا سکتی ہے، جو کہ گھر میں ہی بے شک آپ کر سکتے ہو. اور اپنے کسی جو ہے کوئی بھی اگر آپ کا لنکڈ پرسن ہے جو ٹراما کا شکار ہے اس کو سجیسٹ کر سکتے ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتے ہو. تو یہ تھوڑا سا اس ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. تو یہ چلیں، ابھی علامات پہ بات ہوئی جی، صدمہ جو ہے ٹراما ہے اس کی کیا علامات ہیں. ابھی مزید اس پہ ویڈیوز میں نے آپ کو دینی ہے. تو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.